بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا عهد له ولا دين لمن لا عهد له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، بڑے آسان انداز میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، جنت اور دوزخ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا ایمان اور یقین ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ان کا ایمان اور یقین ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے ایسے احکامات عطا فرمائے ہیں کہ جس پر چلنا آسان بھی ہے اور دنیا میں اور آخرت میں انسان کے لیے سرخروئی اور کامیابی ہے۔ احکامات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کے لیے نازل فرمائے، ہاں ان میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ان کو مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات جتنے نازل فرمائے وہ سب کے لیے ہے۔ جیسے آسمان سے بارش جو ہوتی ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، غیر ایمان والوں کے لیے ہے نہیں ہے، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ درختوں پر جو پھل آتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہے، غیر ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اناج جو اگتا ہے زمین سے، ترکاریاں جو نکلتی ہیں زمین سے، وہ ایمان والوں کے لیے ہے اور غیر ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات جو بیان فرمائے وہ سارے بندوں کے لیے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ الف لام میم، کہ الف لام اور میم سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، یعنی قرآن کریم، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے۔ اب کیا ہے یہ کتاب؟ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پرہیزگاروں اور ہدایت پانے والوں کے لیے اس کا ذریعہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص ہدایت پر آنا چاہے، جو بھی شخص پرہیزگار بننا چاہے، متقی بننا چاہے، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو، نصرانیوں میں سے ہو، مجوسیوں میں سے ہو، آتش پرستوں میں سے ہو یا ملحدین میں سے ہو، جو بھی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ رب العزت کا سچا پکا مخلص بندہ بنوں، اس کے لیے یہ کتاب کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کے لیے کتاب کھلی ہوئی ہے۔ ہر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی شخص ترجمہ دیکھ سکتا ہے،
ہر کوئی شخص اس کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے اور ہر کوئی شخص اس کو کھول کر پڑھ کر راہ راست پر آ سکتا ہے۔ یہ تو اغیار کے پاس ہے کہ ایک مخصوص طبقے نے مذہبی کتاب کے اوپر قبضہ کر لیا کہ بس یہی لوگ پڑھیں گے، اس کے علاوہ باقی لوگ نہیں پڑھیں گے، ان کو اجازت نہیں ہے۔ فلاں فلاں چیز سے پیدا ہوئے، فلاں فلاں چیز سے پیدا ہوئے، فلاں فلاں چیز سے پیدا ہوئے، لہٰذا انہوں نے تقسیم کر دی اس طریقے سے، لہٰذا جو مذہبی جو کتاب ہے اس کو پڑھنے والے مخصوص لوگ رہیں گے، یہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ کوئی شخص 90 سال تک دہریت کی زندگی، شرک کی زندگی، کفر کی زندگی گزارتا رہا، لیکن جب اس کا دل اسلام اور ایمان کی طرف جب مائل ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ جب وہ پڑھ لیتا ہے، اب اس میں اور دیگر مسلمانوں کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ وہ کلمہ طیبہ کے اعتبار سے وہ ہمارا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ میں اس میں شمار ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ایک وہ شخص کہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور دوسرا وہ شخص جو 90 سال تک کفر اور شرک کی تاریکی کے اندر مبتلا رہا، خباثت کے اندر، گندگی کے اندر مبتلا رہا، لیکن اس نے ایمان جب لا لیا، اب اس کے بعد اگر وہ پڑھ لیتا اگر ہے، اس کو اتنا پڑھنا اگر آ جاتا ہے، تو اس کو بھی امامت کے لیے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اگر وہ مسائل سے واقف ہو جائے، اگر وہ احکامات سے واقف ہو جائے، فرائض اور واجبات کیا کیا ہے نماز کے اندر، ان چیزوں سے واقف ہو جائے، اور نماز کے پڑھنے کا اور پڑھانے کا طریقہ اگر آ جائے، تو پھر وہ بھی شخص امامت کے لائق ہو جاتا ہے۔ اب وہ امامت کرے گا، اور وہ لوگ کہ جو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے، اب وہ اس کی اقتداء کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب جنہوں نے تسلیم کر لیا، کہ جب قیام کی حالت میں ہے تو سب سے پہلے وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب قرآن کریم جب شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین۔ جب قرآن کریم کی اختتامی جب صورتیں پڑھتے ہیں تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اب یہ جب ساری چیزوں پر عمل کیا جائے گا، اپنے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا جائے گا، اب جب قبر کے اندر فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، وہ بغیر کسی دیر کیے کہ سوچے سمجھے کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک سوال میں کامیاب۔ وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر وہ اسلام پہ اگر عمل کرتا رہا، اسلام کو سچا مذہب اس نے مانا اور اس پر عمل کرتا رہا، اسلام کی حقانیت اور سچائی کا جب قائل ہوا، تو فوراً کہہ دے گا دین الاسلام، کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ اور جب آپ کے تعلق سے پوچھا جائے گا اور قبر کے اندر سے آپ کے روضہ مبارک تک کے سارے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا وما تقول لہذا الرجل، کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو فوراً کہہ دے گا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب یہ چیز کب ہوگی؟ یہ اس وقت ہوگی جبکہ اسلام پر اور ایمان پر عمل کیا جائے گا اور اس کو سچا اور سب سے اچھا مذہب مانا جائے گا۔ ہم کو دیگر مذاہب سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہیں گے، لیکن یہ کہ جس چیز کے اوپر ہیں جمے ہوئے ہیں اس کی حقانیت کے ساتھ جم جانا چاہیے کہ سچا اور قابل قبول اللہ تعالیٰ کے پاس جو مذہب ہے اور دین ہے وہ یہی ہے، اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، تیسرے پارے کے آخری صفحے پر ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔
قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے پاسپورٹ کے اوپر صحیح نام ہے، صحیح پتہ ہے، ساری چیزیں ہیں، صحیح اس کو رکھا گیا ہے، تو ایئرپورٹ پہ کہا جائے ٹھیک ہے لاؤ اب آپ جا کے لائن میں آگے بڑھو، آپ کے لیے دوسرے ملک کو جانا آپ کے لیے آسان ہے۔ اس کے اندر گڑبڑ اگر ہے، آدھار کارڈ کچھ اور بتا رہا ہے، پاسپورٹ کے اندر کچھ اور لکھا ہوا اگر ہے، اس کے اندر کچھ اور نام ہے، اس کے اندر کچھ اور نام ہے، اس کے اندر کچھ اور پتہ ہے، اس کے اندر کچھ اور پتہ ہے، گڑبڑ اگر ہے تو کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ تمہارے پاسپورٹ قابل قبول نہیں، تم سفر نہیں کر سکتے، اگر اس کے اندر غلطیاں اگر ہوں گی۔ تو اگر ایمان اگر ہوگا، اسلام اگر ہوگا تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین، جس کے اوپر کے اجر و ثواب ملے گا، جس پر کہ جنت کا فیصلہ کیا جائے گا، کہ جس کی وجہ سے دوزخ سے بچایا جائے گا، کہ جس کی وجہ سے عرش کے سائے میں جگہ قیامت کے روز ملے گی، اور جس کی وجہ سے پل صراط پہ سے گزرنا آسان ہو جائے گا، وہ ہے الاسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب جو قبول ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، جس پر جو ثواب ملے گا، جنت کا فیصلہ ہوگا، وہ ہے اسلام۔ تو ہم کو اسلام پر اللہ رب العزت نے رکھا، اسلام مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ اور اسلام کے جو تقاضے ہیں، مسلمان جسے کہا جاتا ہے مسلم، مسلم کے معنی آتے ہیں فرما بردار، یعنی جو بھی حکم ہے اس کو ماننے کے لیے تیار۔ سردی کا موسم ہے، کڑاکے کی سردی ہے، گرم پانی نہیں ہے، لیکن ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ سخت گرما کے موسم میں، اپریل اور مئی کے مہینے میں، رمضان شریف کا مہینہ اگر ہے، روزے آ رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار، کہ چاہے مجھے کتنی ہی مشقت برداشت کرنا پڑ جائے، لیکن میں روزہ ضرور رکھوں گا، بھوک اور پیاس کو میں برداشت کروں گا۔ تو اسے کہا جاتا ہے مسلم۔ مسلمان کے معنی یہی آتے ہیں۔ اپنے آپ کو ویسا نہ سمجھا جائے جیسا کہ دیگر اقوام کے اندر ایک شناخت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ یہودی ہے، یہ نصرانی ہے، یہ مجوسی ہے، یہ آتش پرست ہے، یہ ملحد ہے، فلاں ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو بھیجا دنیا کے اندر، وہ ایک عظیم مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، اور جب بھیجا جاتا ہے تو ہر طرح سے حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ جب کسی ملک سے کسی کو نمائندہ بنا کر دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے، کسی ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے نمائندے کے طور پر، یا چند لوگ مل کر جاتے ہیں، وفد جو کہلاتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جو ذہین ہوتے ہیں، جو ہوشیار ہوتے ہیں، جو انٹرویو لینے والوں کے جھانسے میں نہیں آتے ہیں، حاضر جواب ہوتے ہیں، ان کا جواب صحیح دیتے ہیں، اور اپنے ملک کے تعلق سے وہ صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ ایڑے بنگڑے ہولے پگلے دیوانے احمق قسم کے لوگوں کو کہیں کا ملک کا یعنی نمائندہ بنا کر کبھی بھیجا جاتا ہے کیا ہے کہ میرے کو نہیں آتا، کیا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم، پھر آئے گا کچھ جھک مارنے کو لوگ کہیں گے، پھر وہ کہیں گے نہیں کہیں گے بھائی یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم۔ وہاں تو اڑتی چڑیا کے پر گننے والا شخص ہونا پڑتا ہے، ایسا ذہین ہونا پڑتا ہے۔ پھر ان کے لیے انتظام بھی کیا جاتا ہے، ہوائی جہاز کا انتظام ہوگا، جانے سے پہلے وہاں پر لوگ استقبال کرنے والے تیار رہیں گے، قیام کہاں پر ہوگا، قام کہاں پر ہوگا، یہ کہاں ہوگا، وہ کہاں ہوگا، تو واپسی تک سارے انتظامات سرکاری سطح پہ کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس امت کو جو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جب عظیم مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اب اس صورت میں ان کی حفاظت بھی کی جائے گی کہ ان کا جسم حرام کمائی، ناجائز کمائی سے ملوث نہیں ہونا چاہیے، ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آنا چاہیے،
یہ غیبت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ الزام نہیں لگانا چاہیے، انہوں نے بہتان نہیں باندھنا چاہیے، انہوں نے گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ سارے احکامات بتلا دیے گئے کہ دیکھو تمہیں یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اور یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا ہے۔ اپنے جسم کے اندر جو چیز جا رہی ہے وہ حلال اور جائز ہونا چاہیے۔ حرام کی کمائی، ناجائز کمائی، بہنوں کا حصہ نہ دے کر، یتیموں کے مال پر قبضہ کر کے، یہ اسی طریقے کسی کی دکان پر قبضہ، مکان میں قبضہ، ناجائز طریقے سے، پھر انسان کے اندر، مسلمان کے اندر، اور ایک جانور کے اندر جو جانور کے جنگلوں کے اندر رہتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، چیتا ہے اور بھیڑیا ہے اور درندہ ہے، اس کے اندر اور اس کے اندر کیا فرق رہے گا؟ اس نے دیکھا ہرن دیکھا، اس کے اوپر جھپٹ پڑ گیا، وہاں دیکھا اس نے خرگوش دیکھا، اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، ہاتھی دیکھا، لہٰذا اس کے اوپر چڑھ کر یعنی اس کے گلے میں جا کر وہاں پر اس کو زخمی کر کے خون پینے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تو جانور ہے، اس کے لیے تو اجازت ہے، اس لیے کہ اس کو کوئی قرآن کریم کی آیات پہ عمل نہیں کرنا ہے، اس کو آخرت پر ایمان نہیں لانا ہے، اس کو وہاں پر آخرت میں وہاں پر عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسب فیما انفقہ وماذا عمل فیما علیما، اس کا جواب نہیں دینا ہے کہ تم نے اپنی عمر کہاں پر لگائی، جوانی کہاں پر خرچ کی، پیسہ کہاں سے کمایا، اس کے ساتھ یہ چیز ہے بھی نہیں، اور ان کو اس کا جواب دینا بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب دینا ہے کس کو؟ ایمان والے کو۔ کس کو دینا ہے؟ ایمان والے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کو اپنے زبان سے اقرار اس نے کر لیا، قبول کر لیا۔ حساب کتاب کنڈکٹر صاحب کو دینا پڑتا ہے کہ آج جب گئے آپ ڈیوٹی پر، آپ کو اتنے ٹکٹ دیے تھے اور فلاں جگہ کتنے، فلاں جگہ کتنے، فلاں جگہ کتنے، جب ڈیوٹی ختم ہوگی لہذا چلے جا رہے ہیں ولیمے میں پورا پورٹلا لے کے پیسوں کا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں بھائی، وہ سر پانی کی ایک دعوت آئی وہاں چل جا رہے ہیں، ایسا ممکن ہے؟ سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور پہلے جا کر اتنے ٹکٹ مجھے دیے تھے، اس میں دیہات کے اتنے تھے، کھیڑے پاڑے کے اتنے تھے، یہاں کے اتنے تھے، شہر کے اتنے تھے، ضلع کے اتنے تھے، لہٰذا اتنے پیسے آئے، پوری جھڑتی پہلے دینا پڑے گا، اس کے بعد پھر جانا پڑے گا اپنے بیوی بچوں میں۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت اس کو تنخواہ دے رہی ہے، ان کے بیٹھنے کی جگہ طے کر دی گئی ہے کہ گاڑی کے اندر ساری کتنی بھیڑ ہو جائے، لیکن کنڈکٹر کی جگہ متعین رہتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتا ہے؟ سب لوگوں کے چہروں کے اوپر ہوائیاں اڑنے لگ جائیں گی، جگہ ملتی کہ نہیں، ملتی کہ نہیں، ملتی کہ نہیں، کوئی کیبن میں سے گھس رہا، کوئی ڈرائیور کے پاس ادھر سے گھس رہا، کوئی پیچھے جو ٹپر لگے ہوا رہتا، جو ہلتے رہتا، دھڑ دھڑ ہلتے رہتا، اس کو ہٹا کے وہاں سے ہل رہا، کوئی اخبار ڈال رہا، کوئی رومال ڈال رہا، کوئی اگر دیکھا کہ کوئی اور چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے تو اپنے بلینکٹ اٹھا کے ڈال دیا، کچھ بھی ڈال دے رہا ہے، اوڑھنے کی تھی بلینکٹ، سردی ہو رہی لیکن ڈال دیا اس نے، اب کوئی بھی ڈال دیتا، لیکن کبھی بھی کنڈکٹر کے چہرے کے اوپر ہوائیاں نہیں اڑتی، اڑتی ہے کیا؟ ہرگز نہیں، اس کے لیے اس کی جگہ ایک متعین ہے، وہ جب تک نہیں بیٹھ جائے گا گاڑی میں، جب تک اشارہ نہیں کرے گا، مجال نہیں کہ گاڑی آگے بڑھ جائے، اور جب وہ جہاں پہ روکنے کے لیے 1 گھنٹی بجائے گا، 1 گھنٹی بجائے گا، رکنا پڑے گا، 2 گھنٹی بجائے گا، چلنا پڑے گا۔ کبھی بیٹھنے میں سوچے کہ نہیں کہ 1 گھنٹی کا کیا مطلب، 2 گھنٹی کا کیا مطلب؟ جب رکنے لگے تو 5-7 گھنٹیاں نہیں ماری جاتے ہیں، اور جب چلنے کا رہے تو 1 گھنٹی نہیں ماری جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وہ اشارہ رہتا ہے، ڈیوس سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب رکنا، اس کا مطلب چلنا، 2 گھنٹیوں کا مطلب چلو، ہو گیا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1 گھنٹی کا مطلب یہ ہے کہ رک جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت کنڈکٹر کو ایک مقام دیا گیا ہے۔ ایک صاحب دعوت میں کھانا کھا رہے ہیں، صاحب دعوت میں کھانا کھا رہے، کھاتے پھر بعض صاحب والے بولنے لگے ان کو، ارے بھائی درمیان میں پانی بھی پینا پڑتا ہے، اچھا رہتا، درمیان میں کیا کرنا چاہیے؟ پانی بھی پینا چاہیے، اس لیے کہ کچھ جگہ پانی کے لیے چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ انہوں نے کہا صرف خالی کھائیں گے تو کیسا ہو جائیں گا؟
انہوں نے کہا کہ کنڈکٹر کو جگہ نہیں بنانا پڑتا، کنڈکٹر اپنی جگہ خود بنا لیتا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو پانی کے واسطے بھی جگہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پانی خود بخود اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ تو انہوں نے مثال دے کے سمجھایا کہ کہا کنڈکٹر کو جگہ نہیں بنانا پڑتا، وہ اپنی جگہ خود ہی بنا لیتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس کو خود بخود دیتے جگہ۔ اس لیے کہ گاڑی میں اگر کنڈکٹر صاحب نہیں آئیں گے تو چاہے گاڑی کے اندر 4 فٹ زیادہ لوگ جم جائیں، لیکن ان کے آئے بغیر گاڑی چھوٹ نہیں سکتی۔ چھوٹ سکتی ہے کیا؟ نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ تو وہاں پر حساب کتاب کس کو دینا ہے؟ کنڈکٹر کو، چونکہ حکومت نے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک مومن کو، مسلمان کو حکم یہ دیا گیا ہے تمہارا مرتبہ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے تمہارا مرتبہ۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ فرمایا گیا ہے۔ اب یہ کہا گیا کہ دیکھو تم اپنی ہر طریقے سے حفاظت کرو، تمہارے جسم کے اوپر جو کپڑا ہو وہ بھی حلال کمائی کا ہو، تمہارے پیٹ میں جو چیز جا رہی ہے وہ بھی حلال کمائی ہونا چاہیے، تمہارے استعمال میں جو گاڑی آ رہی ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، غلط طریقے سے مال حاصل نہیں کرنا چاہیے، چوری کے ذریعے سے مال حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ چوری کا مطلب کیا ہو گیا؟ سبھی جانتے اچھے طریقے سے، مطلب کسی کے نگاہ بچا کر، اس کو غفلت میں پا کر کوئی شخص اس کے جیب میں سے کوئی رقم نکال لے، کوئی چیز چرا لے، کوئی بھی چیز، رقم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہر چیز سے، کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی نگاہیں بچا کر چوری کر لینا، لے لینا اس کا مال۔ اور قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ اسلامی سزا ہے، یہ اسلامی سزا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر اگر چوریوں کو اگر بند کرنا اگر ہے تو اس صورت میں یہ سزا اگر نافذ کر دی جائے تو ایک تو اس کی رسوائی ہوگی، اور دوسری بات ہے کہ ہر شخص لرز جائے گا، نہیں بھئی چوری کریں گے تو ہاتھ سے محروم ہونا پڑے گا، اور کوئی بھی شخص اپنا ہاتھ سے محروم ہونا نہیں پسند کرے گا، چاہے کتنا ہی غریب رہو، کتنا ہی تنگ دست رہو۔ اس سے کہا جائے ارے بھائی تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، ایسا کرتے تمہاری ایک آنکھ کے اوپر چکٹ پٹی لگا دیں گے ایسا یوں، اور تم 20 سال تک ایسے ہی رہو، لو کتنے ہونا 50,000 روپے ہونا، لے لو، کوئی تیار ہوگا؟ کسی سے اگر کہا جائے کہ تمہاری آنکھ کے اوپر چکٹ پٹی لگا دیتے ہیں، اس کو پھوڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، ناکارہ کر دیتے ہیں، ایک کان سے تو کام چل رہا ہے نا، لے لو 50,000 روپے، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں اتنی انگلیوں میں سے ایک انگلی کو بیکار کر دیا جاتا ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ مانگ کر کھائے گا، سڑکوں پر بھیک مانگے گا، مسجدوں کے سامنے بیٹھ کر وہ کرے گا، لیکن کوئی بھی اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرنا پسند نہیں کرے گا۔ تو ایک تو یعنی حرام جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان چوری کے ذریعے سے مال کو حاصل کرے، چوری کے ذریعے سے، یہ حرام ہے۔ سخت ترین وعید قرآن کریم میں ہے کہ ایسے مرد یا ایسے عورت کے ہاتھ کو کاٹ دے، فرمایا گیا ہے۔ لیکن یہ جو حکم ہے جہاں پر اسلامی مملکت ہے وہاں پر یہ حکم ہے، یہاں پر اگر کوئی شخص اگر کر دے اس کے بعد چندوں مل کے اگر کریں گے تو پھر لینے کے دینے ہو جائیں گے، اس لیے یہاں پر نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی مملکت جہاں ہوگی وہاں پر حکام کو یہ حکم دیا گیا ہے تاکہ یعنی اس کا سد باب ہو سکے اور معاشرے کے اندر چوریاں وغیرہ ہونے نہ پائے، اس لیے حکم دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی کا مال اس طریقے چوری کر لینا، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ڈکیتی اس سے بڑھ کر جرم کہلاتا ہے کہ کسی جگہ پر جائے، دن دہاڑے جائے اور کسی شہر کے اندر، کسی محل کے اندر، کسی گھر کے اندر جا کر اس کے سینے یا اس کے کن پٹی کے اوپر AK-47 رائفل لگا دی جائے اور یہ کہا جائے کہ فوراً یہ بتاؤ کہاں کہاں پر تمہارا مال ہے، لہذا ورنہ ابھی تم کو گولی مار دی جاتی ہے۔ دن دہاڑے بڑی جرات کے ساتھ کسی کا مال لے لینا، غصب کرنا، اس کو ڈاکہ کہا جاتا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب تیسری چیز جو حرام جو ذرائع ہیں بہت سارے ہیں، ان میں سے کسی چیز میں بتا رہا ہوں،
وہ ہے مال مشترک جسے کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کا اس کے اندر حصہ ہوتا ہے۔ حصہ سے مراد یہ کہ اس کے مالک ہوتے ہیں، یہ مطلب ہوا۔ شخصی طور پہ اگر کوئی آدمی کسی کی کوئی چیز چوری کر لے اگر خدا نخواستہ، اور کبھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سے معافی مانگ لیا اور بندے کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے فلاں وقت میں آپ کے اتنے پیسے میں نے چرا لیا تھا، فلاں کر لیا تھا، میں آپ کی دکان کے اندر ملازم تھا، تنخواہ تو اتنی تھی، لیکن اس کے علاوہ میں غلے میں سے چوری کر لیا کرتا تھا، معاف کر دیجئے۔ تو اس شخص سے معافی مانگنا یا اس کو دے دینا آسان ہے، یہ طریقہ آسان ہے۔ اس سے معافی مانگنا بھی آسان ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، بھائی میرے پاس پیسے نہیں لیکن انشاءاللہ میرے پاس جب آئیں گے میں دے دوں گا، یا یہ کہ میں نے ایسی حرکت کیا تھا، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو اور آپ اپنی یہ رقم لے لو، یہ آسان ہے۔ یہاں تک کہ مرتے دم تک اگر نہیں دیا گیا، وہ شخص مر گیا اگر، تو اس صورت میں لوگ کیا کہتے ہیں نماز ہونے کے بعد پشمان صاحب اب بولو اب بولو اب بولو اب پھر بولو، اب وہ بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں شرما شرمی میں، کسی کو بول دیا جاتا ہے ارے بھائی میت کے اوپر کسی کا کچھ لینا دینا تھا اگر، تو اس صورت میں اگر کسی کو میت کی طرف سے اگر تکلیف پہنچی ہو تو ہم معافی مانگتے ہیں، ایک بات۔ اور میت کے اوپر اگر کسی کا کچھ لینا دینا تھا تو ان کے فلاں بیٹے سے آ کے آپ لے لیجئے، نہ لینے والا تھا نہ دینے والا تھا، ہوتا کیا جس نے دیا تھا اب 75 روپے کیا مانگوں میں جا کے خواہ مخواہ، جان تو چھوڑو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب 75 روپے کا سمجھ جاؤں، ارے بھائی تمہارے بابا کے اوپر میرے 75 روپے آنے کے تھے، حالانکہ لے لینا چاہیے، تو لینے والا بھی نہیں آتا دینے والا بھی نہیں آتا، ہو گیا نا مر گیا نا دیکھیں گے بعد میں، ہوتا بعض مرتبہ ایسا ہوتا، لیکن لوگ دے بھی دیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن میں بتلا رہا تھا کہ اس سے معافی مانگنا دے دینا یہ آسان ہے، اور کسی کے مال کو ڈاکے کے ذریعے لیا گیا اس کو بھی واپس کرنا آسان ہے، لیکن جو مال مشترک کہلاتا ہے کہ جس کے اندر ہزاروں لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، اس سے معافی مانگنا، ان سے معافی مانگنا یہ آسان نہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا یہ، سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ غزوہ بدر اس موقع پر ہوا یہ کہ جس وقت کے یعنی سارا وہ غزوہ مکمل ہو گیا، جن لوگوں کی شہادت واقع ہو گئی تھی ان کی تدفین کر دی گئی اور سارے باتیں پیش آ گئی، اس کے بعد دیکھا گیا بھئی مال غنیمت کو نکالا گیا کہ کفار مشرکین سے جو مال جو ملا ہے اب اس کو یعنی ان لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا جو اس کے اندر شریک تھے۔ اب وہ ساری تلاشی لی جانے لگی۔ اب اسی دوران یہ ہوا کہ ایک چادر جو بڑی قیمتی چادر تھی وہ اس کے اندر نہیں مل پائی۔ ہوا یہ کہ کچھ منافقین نے یہ بات کہہ دی، گستاخی کر دی انہوں نے کہ ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرما لی اور رکھ لی ہوگی، اور کچھ لوگوں نے مسلمانوں نے بھی اگر کہہ دیا اگر ہوگا تو یہ بڑی جرات اور بڑی گستاخی کی بات تھی کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا گمان کرنا۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کسی نبی کے شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت کے اندر یا لوگوں کے مال کے اندر خیانت کرے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک نزول فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اور بات ارشاد فرمائی وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی شخص لوگوں کے مال میں خیانت کرے گا، غلول کہا جاتا ہے عربی میں مال غنیمت کے اندر یا مشترک مال کے اندر خیانت کرنا، تو وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی شخص خیانت کرے گا لوگوں کے مال میں، قیامت کے روز وہ اپنی اس چیز کو میدان حشر میں لے کر آئے گا، یہ ہوگی وہاں پر رسوائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یعنی دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز کوئی شخص اپنی گردن کے اوپر ایک اونٹ لے کر آئے،
اور اس وقت مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ میری اللہ تعالیٰ پر سفارش فرما دیجئے، میں اس سے کہوں گا کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، میں نے تم کو وہ احکامات بتلا دیے تھے۔ تو یہ کون شخص ہوگا؟ وہ شخص ہوگا کہ جس نے مال غنیمت کے اندر خیانت کیا، مسلمانوں کے مال کے اندر۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک جہاد کے موقع پر، ایک غزوے کے موقع پر ایک شخص نے کچھ تھوڑا سا اون، مٹھی بھر اون ہوتا ہے، اتنا اون لایا، اور لانے کے بعد یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ اون رکھ لیا تھا، میں نے چھپا کر رکھ لیا تھا، اب آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ قبول فرمانے کا مطلب آپ مجاہدین اسلام کے اندر تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس اون کو کیسے تقسیم کروں؟ اب تم ہی کل قیامت کے روز اس اون کو میدان حشر میں لے کر آؤ گے۔ آپ نے قبول نہیں فرمایا، تم لے کر آؤ گے۔ آپ نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت کے وہ لوگ کہ جنہوں نے مال مشترک کے اندر خیانت کی ہوگی، اور قیامت کے روز جب وہ چیز ان کے ساتھ ہوگی، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر بھیج دے، لیکن میدان حشر میں سارے لوگوں کے سامنے ہم کوئی رسوائی نہ ہو۔ رسوائی کے مقابلے میں وہ دوزخ کے اندر جانے کو پسند کریں گے، دوزخ کے اندر۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے، وہ بات بھی یہ ہے، پچھلے چند روز پہلے یو پی کی حکومت نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ اوقاف کا جائزہ لیا جائے، اس کا بھی سروے کیا جائے، جیسے مدارس اور مساجد کا سروے ہے۔ اب ہم کو یہ بات تو بری معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حالات جو دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمان الہی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کچھ تم کو مصیبت ہوتی ہے، جو تمہارے اوپر حالات آتے ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اوقاف کسے کہا جاتا ہے؟ اوقاف جمع ہے وقف کی۔ مثلا جیسے پنکھا ہے، اس کو کہا جائے گا وقف، یہ کہا جائے گا۔ تو اوقاف کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر کہ مال لوگوں کا ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ پہلے ہمارے بزرگان دین نے، اسی طریقے سے بادشاہوں نے بہت ساری مسجدوں کے لیے انہوں نے زمینیں، جائیدادیں وقف کر دی تھی۔ مسلمانوں کو بھی دیا تھا، انعامدار، جاگیردار، فلاں دار، یہ دار، وہ دار، وہ دار، ان کو بھی دیا تھا انہوں نے۔ دیش مکھ دیش پانڈے بول کے، دیش کے مکھیا ہیں انہوں، بہت بڑے اچھے آدمی ہیں انہوں، اور یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، ادھر ان کو انہوں نے اس طریقے دیے تھے، اور ادھر بھی ادھر مسلمانوں کو دیا گیا تھا، اور بڑی بڑی جائیدادیں دی گئی تھی۔ یہ مسجد اس کو اتنے کا زمین، وہ مسجد اس کو اتنے کر، اور یہ کہا تھا کہ تم کھاؤ بھی اور خدمت بھی کرو۔ کھانے کا مطلب یہ زمین سے اناج اگاؤ، زمین سے کیا کرو؟ اناج اگاؤ، فصل لو، اور تم اپنا پیٹ بھرو تم، اور خدمت بھی کرو۔ خدمت کرنے کا مطلب یہ کہ جب ضرورت پڑے مسجد کی تعمیر تمہاری ذمہ داری ہے، یہی زمین سے کرنا ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے جب اذان کا وقت جب آئے گا تو اس کا انتظام تم کو خود کرنا ہے، اپنے اس پیسے سے، اس زمین سے، اذان دینے کے لیے۔ نماز تم ہی کو پڑھانا ہے، صفیں پرانی ہو گئی تم ہی کو لانا ہے، مسجد کا جو ٹیکس آئے اس طریقے سے تم کو ادا کرنا ہے، لائٹ کا بل تم کو بھرنا ہے، کھاؤ بھی اور خدمت بھی کرو۔ ایک بات پہ تو بڑی اطاعت اور فرما برداری سے عمل کیا، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، اتنا کھائے کہ اب سروے کرنے کی نوبت آ رہی ہے، اور پھر اس نے اس کو بیچا، اس نے اس کو بیچا۔ اوقاف کا کرایہ جا کے عدالت میں 17 روپے 15 روپے 85 روپے بھرتے ہیں، اور اس کے بعد اس نے بیچا، اس کو یہ کرایہ پر دیا دکان، انہیں 2000 روپے اس سے لے رہا، اس نے دیا اس کو 4000 میں، انہیں اس سے لے رہا 6000 میں۔ بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ پھر بات بتلائی جائے گی۔ تو یہ جو خرد برد جو ہم کیا کرتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔